جی جی، آج کا ٹاپک اللہ پہ توکل کے بارے میں ہے۔ ابن کلیم کی میں ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ اس کتاب میں انہوں نے بڑی سمپل طریقے سے ایک انسان کی مثال دی ہے جو اللہ پہ یقین کرتا ہے، اللہ پہ ریلائی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ نے اس شخص کو ایک درہم دیا ہو اور وہ درہم اس سے گم گیا ہو اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو بادشاہ ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، وہ اس کو پریشان دیکھ کے اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں ایک درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس اور کئی درہم ہیں تمہیں دینے کے لیے۔ یہ سننے کے بعد کیا ہوگا، وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا، اس کا سیڈنس تھوڑی کم ہو جائے گی۔ کیوں کم ہوگی؟ اگر وہ ایک کنڈیشن یہ ہے سیڈنس کم ہونے کی، اگر وہ اس کنگ پہ، بادشاہ پہ یقین رکھتا ہے، اگر اس کا پورا توکل ہے کہ مجھے اس سے بہتر وہ دے دے گا، تو وہ اس پہ یقین رکھتا ہے، تب اس کی سیڈنس کم ہوگی۔ اسی طرح انسانوں کی لائف میں بھی، ہماری لائف میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی چیز آ جاتی ہے ہمارے جو بہت پسندیدہ ہوتی ہیں، ہم سوچتے ہیں ہماری لائف اسی کے گرد ریوالو کر رہی ہے، لیکن جب وہ ہم سے دور چل جاتی ہے، چھن جاتی ہے، وہ بھی ہماری بہتری کے لیے جاتی ہے۔ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تو خدا نخواستہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کے پاس تو اس سے بھی بہتر چیز ہوگی ہمارے لیے، ہمارا یہ والی چیز ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اللہ اس سے بھی اچھا ہمیں کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اس حالت میں کہ اللہ تو ہمیں اس سے بہتر عطا فرما، اگر یہ چھن گیا تو اس سے بہتر کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگنی چاہیے، کسی بھی چیز کو لے کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہی چاہیے اور یہ دے، نہیں، بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے مل جائے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کی تمنا، اس کی خواہش بھی میرے دل سے نکال دے۔ وہ چیز خود بخود آپ سے دور ہو جائے گی اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اپنے لیے بہتری کی دعا کریں۔